فتح مکہ والے دن جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ نو حضور نے دتا. حضور ادھر تو خود تشریف لے آئے جنت المعلا والوں جنہوں اج مسفلہ کہندے نے تھلی طرفوں, ادھروں خالد بن ولید تشریف لے آئے تے حضور نے سعد بن عبادہ دی قیادت جھنڈا دیتا. اے خزرج دے سردار سن, حضور نے فرمایا انہاں نو جھنڈا دے دیو. سب تو بڑا لشکر انہاں دے ماتحت سی. انہاں جدوں اگے آئے نا مشرکین مکہ کھڑے تے اتوں جھانک رہے کوئی سامنے کھڑے, انہاں نو انہاں کیا اچھا اے او لوگ سن جنہاں بدر وچ نقصان کیتا, جنہاں حضور تے اوجریاں پھینکیاں, جنہاں حضور نو پتھر مارے, جنہاں حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ کیتے, حضرت بلال نو کٹیا, حضرت سمیہ دے اچھا تے سعد بن عبادہ کول رہیا نہ گیا. لوگ ہمیں آج اخلاق کا درس دیتے ہیں کہ حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ, میں نے کہا اخلاق وہاں ہوتا ہے, میری ذات پر کوئی بات کرے تو وہاں اخلاق کا آپ درس دیں. جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر تو حضرت اسید بن عزیر کی طرح ہے کہ ایک سفیر آ کر حضور سے بات کر رہا ہے, سفیر حضور سے گفتگو کر رہا ہے حدیبیہ میں اور صلح ہونے کے قریب ہے اور اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. تو حضرت اسید بن عزیر یہ نہیں کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, یہ تو مسلمانوں کے لیے آیت اتری کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی. تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے, اے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا. امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا وہ دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی تے آپ جدوں سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور, کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا. گل جدوں گل حضور دی ہوے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوندا. او جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اقبال کہندا علم بیش کز استا ہوتیاں اور علم باش کز الا ہوتیاں. اقبال کہندا جڑا عشق رسول نال علم ہوے نا وہی اللہ دی عطا ہوندی تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوے وہ تو شیطانی علم ہے. کیوں جی دل بری بے قاہری جادوگری. اقبال کہندا گل ہوے او دے اندر تن تنا نہ ہوے, او دے اندر دم خم نہ ہوے, کیوں جی او دے اندر تڑ نہ ہوے, دل بری بے قاہری جادوگری. کہندا تے بندے پھسان دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ کیا چلا. کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا گل کرے وی جو دے اندر تڑ ہوے, او دے اندر تن نہ ہوے, دشمن دا کلیجہ چیر جائے پھٹ جائے انج کمے کہ جی گل ہے کیا بات ہوئی. میں کہ اے تے گل ہے جیڑا تینوں درد ہویا, اے گل صحابہ نے کیتی. جدوں حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب بڑا لشکر لے کے داخل ہوئے, حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن, صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن تے سعد بن عبادہ کول رہن نہ ہویا. فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے. کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے. میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں, کوئی مان کوئی نہیں کسی گل تے, اسے دے مان ہے. آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا. مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ وچ ہاتھ پایا انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئیاں کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پانا. اے بڑے غیرت مند ہوندے, انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں. ہاں اج کرن جی اسی بس کل جناب کشمیر وچ داخل ہو جانی پاکستانی فوج. میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو آج پھوڑی. میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا, ماتم ماتم گل ہو رہے, اے دے وچ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے. پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا, گل ہے ہی انجے, میں گل کرن لگا جڑی گل ہے ہی انجے. حضرت سعد بن عبادہ کیا آج لڑائی دا دن ہے, آج لڑائی دا دن ہے. آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں, آج جنگوں والے نبی آ رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں. الیوم یوم الملحمہ, آج لڑائی کا دن ہے. حالانکہ حضور نے روکا تھا بھائی اس طرح کی بات نہیں کرنی, لیکن صحابی انہوں نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے. کیوں جی اپنے آپ تو باہر ہونا کہ آج لڑائی کا دن ہے, پھر کس طرح لڑائی ہوئے گی. الیوم تستحل الکعبہ, آج کوئی جان بچان واسطے کعبے جی وڑ جائے گا, اسی اتھی بھی کڑ وڑ کے رکھ جائیں گے. کیوں جی کیوں اصحابی کلہم عدول بأی مقتدیتم اہتدیتم. فرمایا سارے میرے صحابہ چنگے, جدے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ. چلے اب اسلام دا مزاج وہی ہے جڑا سعد بن عبادہ بیان کیتا ہے. ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب.
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. یہ عشق نبی کوئی نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب. صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. کیوں جی یہ جدو سمجھ ہی کوئی نہیں تھا اقبال کو تو پوچھ لو کم از کم. اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید. اے میں انہاں نیک لوگوں دے بارے گل کر رہے ہیں جڑے اندر بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے. پہلے ناموس رسالت بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بڑے قیمتی جسم والے تھے, ان کے مرید بڑے قیمتی تھے, ان کے مدرسے بڑے قیمتی تھے, ان کی خانقاہیں بڑی قیمتی تھیں. اقبال کہتا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. ایک میں انہیں ترجمہ نہیں کرتا, بس اتنا لعنت والا لفظ ہی کافی ہے. ہاں جی اقبال کہتا لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ. وہ نمازاں اور روزے اور حج اور زکاتاں اور مسجدیں بنانا اور جناب مدرسے بنانا وہ ساریاں چیزاں. اقبال کہتا اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید, ہاں جی ہاں فرعونی طاقتاں دے در پردہ انہاں دی حمایت کرن اتوں تو دین دا لبادہ اڑیا ہوئے تے اقبال کہتا اے تے نیکی بھی لعنت ہے بندے واسطے. اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیان سکینتا علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا سیح بنا بینا بینا بینا. غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواریوں تے ستے ہوئے آرام فرما رہے, صحابہ بھی ستے ہوئے. حضرت عامر بن رقوہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کیا کوئی نعت تے سناؤ. اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. یا اللہ تم ہی گواہ رویں, یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے. اللہم لولا انت ما تدینا, جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی. ولا تصدقنا ولا صلینا, جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن. جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں. تے حضرت عامر بن رقوہ کی کیا فاغفر فدان لک ما ابقینا. حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے, لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو. والقیان سکینتا علینا. حضور صرف تسی ساڈے واسطے اطمینان دی دعا منگنی. ہاں تے وثبت الاقدام الا کینا, تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڈے قدم تسی مضبوط رکھنا. کیوں جی اے دعاواں حضرات اے نعتاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں. میں اے اسلام دا مزاج ہے. کیوں جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. این صحابہ مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے غزوہ خندق دے موقع ینقل التراب. کیوں جی ینقل التراب, این مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے تے نال کی کہندے سن پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے ادھی کھجور کھا کے. ہاں جی ایک ٹائم یعنی 2 ٹائم لاؤ تو 1 کھجور بندی, 3 ناشتہ بھی وچ پاؤ تو 1.5 کھجور بندی. 1.5 کھجور کھا کے ایڈی وڈی خندق کھودی جہدے 25,000 دا لشکر بھی ایکو بندے نے خندق عبور کیتی. عمر بن عبد وط کسی جو اتنی انہاں گہری خندق کھودی صحابہ تے ادھی کھجور کھا کے 24 گھنٹے 1.5 کھجور کھا کے پھر حضور نے فرمایا تو مٹی دے ڈھیر لگ گیا اور مٹی چکو. تے اے نہیں عرض کیتی حضور پہلے خندق کھدوائی ہن کہتے مٹی بھی چکو, پہلے کوئی روٹی تے لے آؤ. کیوں جی جڑیاں قوماں مری دیاں سیرا کر سکدیاں نا وہ مقبوضہ کشمیر وچ نہیں جا سکدے. عیاشاں تے فاشی تے اور یعنی تے بندیاں دا کام ہی کوئی نہیں. ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑا نا او صدیقی چاہیدی, ہاں عدل فاروقی چاہیدا, عثمان غنی دا حیا چاہیدا, حیدر کرار دی شجاعت چاہیدی تے خالد بن ولید دی تلوار چاہیدی. کیوں جی ہاں حضرت کاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سن, کاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن, انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی وڈا شیر لے آؤ ایتھے تاڑ کے رکھو. جدوں حضرت کاکا میرے محلے داخل ہون نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے آپو غائب ہو جانا. شیر انہوں کھا جائے گا. اسی کہاں گے جی ساڑھا شیر رسی توڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو. تے حضرت کاکا جدوں اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا, آپ نے انج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ, انج دا جبڑا چیر کے اتھے سٹ دیتا جناب. میں ہن حضرت صاحب بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا. جی اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حل ہے مقبوضہ کشمیر دا. مقبوضہ کشمیر دا حل جنگ ہی ہے. تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انج ہی چھٹ سکدے ہیں. اج اعلان ہوے تو نہ کفر اتنا ہی ہوندا ہے بس. ہاں مومن دے سامنے نہیں. اے نہ میں تانوں اج سچی گل کرنا, اج تسی اعلان کرو
پورے کفر جناب پھوڑی پہنچ جانی. انہیں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے. انہیں کہا نہیں اسی ہن خود حل کرنا. تسی تشریف رکھو بادشاہ تے, تسی اوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے. اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں, پتر لگ دے ہن اسی آپو حل کرنے ہاں. اسی ہندو انہوں پتہ نہیں سی ہے محمود غزنوی دے وارث ہیں. اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے؟ کیوں اتنی بات ہے. اودے نہیں موتی جڑا بڑ کر رہا نا, اس بڑ دی تاں ہی اٹھ دی بند ہونی. انہوں نکیل پاؤ اس اٹھ نو, اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے, جہاد جنگ او دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ. مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہے. ہاں یاد رکھو میری گل. حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے, حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو, ہر جگہ روشنی پھیلا دیو, آگ روشن کرو. تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا, تے مکے والے گھروں باہر نکل آئے. انہاں کیا تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں. نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے. ہاں جی یہ تے حضور آ گئے. ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجاں اتنے داخل کرنی پڑنیاں. ہاں جی بالکل ہے. امریکہ تو انہوں کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو. تینوں اسی تو ساڈا کہڑے دوست ہے؟ تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا. ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا. بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے دے یارن. دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا؟ ساڑھے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ. کفر ملت واحدہ ہے. او ہندو ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا بدھ مت ہوئے یا وہ چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوئے وہ ایک ہی ملت ہے. لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے, اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے؟ سعودیہ بھی نال پاکستان دے کھڑا ہو جائے, اور عرب امارات بھی کھڑا ہو جائے, ترکی بھی کھڑا ہو جائے, انڈونیشیا بھی, ملیشیا بھی, ایران بھی, اے سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال. کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے, اسلامی ملت ہے ہی واحد. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت. ساڑھا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا. سارے نہ رشتہ ساڑھا کیوے بھائی؟ بس جنگ ہی حل ہے. حضور جدو تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کے نہ ہلے. حضرت سعد بن عبادہ جدو کیا سی وڈ دیاں گے ارتجت آل مکہ تا. اے امام نے لکھا ہے, اے میرے کول پئی ہے سبل الہدیٰ والرشاد جی فرماندے ارتجت آل مکہ تا. مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا. انہاں کیا آج تے وڈے جانا ہے. رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہا ہے جنت المعلّہ. حضور دا سر اقدس ہے, حضور دا سر اقدس ہے جھکے ہوئے سی. کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دا پیشانی مبارک انہوں چھو رہی سی. مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں سر جھکا کے رہنا. یہ ساڑھے واسطے سی. کہندے پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے. بس وہ شعراں تے میں گل مکان لگا. حضرت صاحب دی گل اجے رہندی کیوں جی وہ شعراں تے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکدی. اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر ایک کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے. کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ ہو کے آیا. میں کہا کی ویکھے ہی؟ کہنے لگا شرح یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس بر گرگاں حلال. کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا پورے یورپ دا اس بات اتے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے او دا کوئی گناہ کوئی. نقش نو اندر جہاں باین دیہات از کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہندا اٹھے مسلماں خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر. انہاں کفن چورا کڑو تن کیڑی امید ہے؟ ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا. کیوں جی تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو؟ مصور پاکستان اتھوں پڑھ کے آیا, اتھوں ویکھ کے آیا, اتھوں سارا نظام ویکھ کے آیا. توبہ توبہ. جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا. مکے والے صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ ہے وے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو سعد بن عبادہ دی کہ اے تے مارن دیاں دھمکیاں لا رہا کعبے بھی وڈن دیاں. انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے عورتوں کے حقوق پر بھی. حضور ادھر تشریف لے آ رہے وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی. اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. جڑے صحابی نال سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو یہ کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو. کیوں جی یہ تو مشرکہ عورت ہے, یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے, اس کو قید کر دو, لے جاؤ اس کو یہاں سے. حضور نے فرمایا سواری روک دو.
ہے کافرہ لیکن ہے تے عورت نے دی گل تو سنن دیو میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تم کیوں جی گلیاں بازارہ چ نچا کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو اور ان کے جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو دختر اکرا چو نبی حاتم تائی دی دھی ننگے سے رائی تا اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید مازا خاتون تے اور یہاں ترم پیش اقوام جہاں بے چادرم اقبال نے پھر اگے رویا کہنے لگا یا رسول اللہ حاتم تائی دی دھی ننگے سے رائی تسی چادر دے دیتی آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی انہوں بھی چادر دے دو مازا خاتون تے حضور اسی تا اس حاتم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے اقبال پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی حضور ساڑھے واسطے بھی کرم فرماؤ اسی یہی دعا مانگتے ہیں حضور ساڑھے واسطے بھی کرم فرماؤ لو جی جدوں اس حضور دے سامنے آگے کھڑی ہو گئی نا عورت حضور فرمایا کیا کہتی ہو ہن ذرا سنو حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے انہاں کیا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی ضاقت علینا بالانصار یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعاداہم الہ السماء خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بعال الحجون والبطحاء ولئن افحم الوادی ونادا یا حماد الادبار آل اللواء لتکونن بالبطاخ قریش فقط القائے فی کف الاماء فنہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء اے وہ لکھ کے لے آئی حضور آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے جی یا رسول اللہ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا خزرجی لا یستطیع من الغیظ حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے چ داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا حضور انہیں پورے مکے والیاں نو چک کے اودے دے اوپر سٹ دینا ہے حضور ہے نا پورے مکے نو چک کے سٹ دینا ہے ایک طرف حضور ہے نا اگے کیے فلئن افحم الوادی ونادا یا حماد الادبار آل اللواء لتکونن بالبطاخ قریش فقط القائے فی کف الاماء حضور جی سعد بن عبادہ اپنے لشکر نہ اس غصے داخل ہو گیا نا تے پورے مکے والے اج انج مسئلے جان گے وے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں جانیاں کیوں جی وہ بچیاں ایک ایک کر دینیاں نا تار انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا کھمبی دی قیمت وہ پکڑو انج حضور جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں جانیاں اج پورا مکہ انج مسل دتا جانا ہے تے آخر کی ہے فنہینہ فانہ اسد الاسد حضور ضرور بے ضرور روکیے حضور روکیے اس کو روکیے سکیلا ہے نا جی یہ تو نہیں ہے نا بس اتنا تو نہیں فرمایا فنہینہ ضرور بے ضرور اس کو روکیے فانہ اسد الاسد حضور یہ تو بفرا ہوا شعر ہے فنہینہ فانہ اسد فرمایا یہ تو بفرا ہوا شعر ہے لدى الغاب عند والغ حضور یہ وہ شعر ہے جو اپنے گھاٹ پر خون پی رہا ہو اور اس کو کوئی آواز لگا دے تو شعر کو کتنا غصہ آتا ہے حضور یہ تو وہ شعر ہے فرمایا یہ بات کس نے کی سعد بن عبادہ فرمایا بلاؤ سعد بن عبادہ سعد بن عبادہ نے حضور نے فرمایا جھنڈا دے دو یہ کو جھنڈا لے لو سعد بن عبادہ کا چہرہ بدل گیا کیا حضور تو پھر جب چہرہ بدلیا حضور نے فرمایا ان کے بیٹے کیس کو دے دو پھر انہوں پھر خوش ہو گیا جھنڈا تو ساڑھے گھر ہی رہا تے فرمایا بھائی تیرے پیو نہ تو کہہ نہیں سے وڈ دینی آج ہر شے ہن تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ فرمایا تو اعلان کر کہ آج رسول اللہ کی رحمت للعالمین کے اظہار کا دن ہے الیوم تعظم الکعبہ فرمایا آج کعبے کی عزت کو اور بڑھا دیا جائے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الجہاد 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 الجہاد
الجہاد الجہاد۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اقبال کہندا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو حضرت دہیہ کلبی نے وہ خط بصرہ شام کے گورنر کو پہنچایا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط جو بھیجا تھا وہ دہیہ کلبی کے پاس دیا اور فرمایا یہ پہنچا دے۔ تو قیصر روم جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو قیصر روم کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے قریشی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بلا لیا ان سب کو پکڑ کے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم سب چلے گئے قیصر روم کے پاس، تو اس نے کہا کہ اس بندے کو سب سے آگے لاؤ جو حضور کے نسب کے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت ابو سفیان فرمانے لگے کہ مجھے آگے کیا گیا، کہا کہ آپ حضور کے زیادہ قریب ہیں حضور نسب کے، انہوں نے کہا فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ فرمایا میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کو میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ اگر یہ حضور کے بارے میں غلط بیانی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں سوالات کیے قیصر روم نے۔ تو اس نے ترجمان بلایا، کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسے ہے، کیف نسب فیکم؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ فینا ذو نسب، اور ماں تو بڑے عالی نسب والے ہیں، بڑے بلند خاندان والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے خاندان میں حضور سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا؟ تو انہوں نے کہا آج تک نہیں کیا، حضور نے دعویٰ کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے جو متبعین ہیں، ان کی جو پیروی لوگ کر رہے ہیں، وہ ضعفاء ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں یا بڑے خاندانوں والے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ان کی پیروی تو کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر کبھی کوئی واپس کفر کی طرف پلٹا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی کوئی نہیں پلٹا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے غلط بیانی کی نسبت کی تھی حضور کی طرف؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں ایک بات اپنی طرف سے داخل کر سکا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں حضور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں سوائے اس کے میں حضور کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ کا مقام اور شان ہے، اور اگر آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو قیصر روم کے سامنے جنہوں نے نہیں مانا، وہی تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نا حضرت ابو سفیان، لیکن ایسے پھر مسلمان ہوئے کہ جاتے ہوئے پھر وہاں حضور غزوہ حنین کے لیے گئے تو ایک آنکھ وہاں دے دی اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں دے دی، تو پھر قیامت تک کو کتا ان کو بھونک نہیں سکتا۔ اور جنگ یرموک میں جب حضرت ابو سفیان نے بات کی تھی نا، سب صحابہ نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں، تو ہر ایک نے خطبہ دیا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اہل اسلام حضر ما ترون، یہ منظر دیکھ رہے ہو ہم کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں، ان کا جنگی ساز و سامان کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے، ہم وطن سے کتنے دور ہیں، ہم ان کے وطن میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ باتیں کی تو صحابہ ظاہر ہے موجود تھے سارے بڑے بڑے، تو فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں، فہذا رسول اللہ، فرمایا حضور بھی جنگ یرموک میں حضور بھی جلوہ گر ہیں، فہذا رسول اللہ۔ تو وہاں آپ کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی، جو تو کسی کو کیا پہنچتا، اب کوئی بچپن کی باتیں شروع کر دے کہ میں ایسے ہوتا تھا تو پھر میں ایسے ہوتا تھا، تو بات جو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، بات ختم ہے۔
وہ تو اسلام کی خاطر نابینا ہو گئے. اور پاکستان کے روڈوں پر کوئی کتا ان کو بھونکتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بھونکتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے صحابہ سے؟ صحابہ تو جن خاکوں سے گزرے وہ خاک بھی افضل اور حال ہے. کتنی صداقت ہے. فرمایا میں حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا، صرف ایک بات کر سکا کہ حضور نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اب نہیں پتہ. تو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی ہے؟ نے کہا ہاں جی بالکل ہوتی رہتی ہے. نے کہا کہ وہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ الحرب سجال، جنگ تو ایک ڈول ہے، جس طرح پانی بھرنے کے لیے بندہ کنویں میں پھینکتا ہے تو ڈول، تو کبھی ایک آدمی پانی ڈول سے نکال لیتا ہے، کبھی دوسرا. مطلب یہ تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں. یہ اس نے پھر پوچھا کہ وہ آپ کو حکم کیا دیتے ہیں کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ قل تو یقول عبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جناب اللہ کی عبادت کرو، اور جن پر اب تمہارے آباء و اجداد تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ سارے معاملات چھوڑو. اور حضور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. کہا کہ حضور یہ ہمیں حکم دیتے. اب 11 سوالات کیے اور ان میں سے جواب 9 کے پھر وہ اس کو ویسے ہیراکل پڑھتے ہیں، ہیراکل یا ہیرکل پڑھتے ہیں، ویسے لوگ ہیرکل کہتے ہیں، ہیرکل یا ہیراکل دونوں طرح. انہوں نے بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ضبط دیا ہوا ہے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. لیکن بخاری اردو بھی کی ہو نا گھر میں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے. ہاں اے مت کوئی سمجھے کہ جناب گھر اردو دی بخاری پئی ہوئے تو بندے نو بخاری سمجھ آ جائے. ہاں جی پھر تے گل مک جاندی، پھر تو ہر بندہ استاد العلماء تے شیخ الحدیث تے جناب شیخ الکل تے جناب خطیب پاکستان تے فخر ہندوستان بن جائے گا. ہاں جی گھر کتاباں ساریاں پئی نہیں ہوندیاں، پھر سویرے تسی منڈیاں نو کیوں سکول بھیج دیو، دودھ پیندے نو بھی بھیج دیں دیو. کتاباں ساریاں گھر پئی نہیں ہوندیاں، کتاباں گھر رکھن دا بندہ مولوی تھوڑا ہو جاتا. ایک مولوی ہے جڑا سارے ہر بندہ مولوی ہے، جنہوں جناب اٹھ پٹو میں جا اخبار مضمون پڑھیا سی تو اخبار مضمون پڑھنا بندہ مولوی ہوندا. عمر باید کہ یار آیت بکنار، بڑی لمبی عمر چاہی دی تاں یار بغل چاہندا. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہرکل پڑھتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہیراکل ہے یا ہیرکل ہے. اس نے پھر آگے سے حضور کی ترجمانی کیا کی سنیں. اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں نے آپ سے یہ پہلا سوال کیا تھا. فقال لترجمانہ قل لہ سالتک عن نسبی فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا. میں سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے خود کہا کہ وہ تو بڑی عالی نسب والے ہیں. کیسر روم کہنے لگا کہ یہی تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہوتی ہے، یہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسب ہوتے ہیں. اس پر میں کوئی دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، یہ بات رہ جائے گی، لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ جو حضور کے مقابلے میں باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، کون ہوتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ کی قوم میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے کہا نہیں کی. تو کہتے ہیں ان پر الزام تو آپ تب لگاتے پہلے یہ ریت چلی آتی کوئی یہ بندہ کرتا ہے میں نبی ہوں، کوئی یہ کرتا ہے. جب آج تک کسی نے بات نہیں کی تو پھر نبی برحق یہی ہے. پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو تم نے کہا کوئی نہیں. تو اگر کوئی نہیں تو پھر تو نبی برحق ہے. اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کی بادشاہی واپس لینے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں. جب ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے آپ کلمہ. پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی نسبت حضور کی طرف کی، تو آپ نے کہا نہیں. اللہ. تو کہا کہ جو نبی
لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے، وہ رب کی طرف غلط بیانی کی نسبت کیسے کر سکتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا؟ تو جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تو اللہ کی طرف کیسے نسبت کر سکتے؟ گل اے وے جڑا سمجھ آ جائے تو خط نال بھی آ جائے، جی سمجھ آ جائے تو غیروں کو پوچھ کے بھی مقام رسول سمجھ آ جائے، جے نہ آوے تو ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھ کے مولویوں دیا تقریراں سن کے بھی سمجھ نہ آوے، پھر بھی بندہ غیروں دیاں گلاں کرے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کمزور لوگ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ؟ تو آپ نے کہا کہ ان ضعفاء اتبعوا وہم اتباع الرسل، انہوں نے کہا کہ نہیں کمزور لوگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی کسی نے ابتداءً پیروی کیا تو کمزور لوگوں نے کیا، بلکہ یہ تو تانا دیا قوم نوح نے بعد الراج کہ تواڈے غریب تے پست لوگ تواڈی اتباع کر دیں، اسی پیسے والے انہاں غریباں نال کیویں بیٹھیے؟ قیصر روم کیوں جی گفتگو کی تھی؟ کہتا میں تیرے کو اے پوچھا تسی اے جواب دیتا، پھر اے پوچھا، پھر نبی ہوندے ہی ہو جائیں، پھر کیا انہیں کدی بھی غلط بیانی، انہوں نے کہا نبی کدی بھی غلط بیانیاں نہیں کرتے، پھر کردیا انہوں نے کہا میں تیرے کو پوچھا کہ اج تک کوئی دین نو چھڑیا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا دین ہوندا ہی ہوے جڑا داخل ہو جائے کدی باہر نہیں نکلدا ہوندا، پھر تو میں پوچھا تیرے کو کدی کوئی دین نو چھوڑ کے حضور نو گیا؟ میں کہا ہوتے تو پتھر بن کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، ہوتے تو کھجوراں کھا کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، گھوڑے سمندر جی سٹ دیاں۔ آخر تے پتہ کی کہ اسی قیصر روم نے ایتھے تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے نا، اور کہن لگا اے جو کچھ میں تہاڈے کول پوچھیا نا تے اے یاد رکھو، اے میں جتھے بیٹھا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اے میں جس سلطنت تے بیٹھا نا آج سپر پاور دا بادشاہ، یاد رکھو ابو سفیان ایک وقت آئے گا محمد عربی دے غلام سلطنت تے قبضہ کر لین گے، جتھے میں بیٹھا اس جگہ بھی حضور دے غلاماں نے قبضہ کر لینا۔ اگر گل اے وے جڑی تو دس رہا تے انہاں دے غلاماں نے قبضہ کر لینا، پھر صحابہ قیصر روم دے دروازے تے گھوڑے نہیں جا بدے۔ یہ انہیں کہ اگلی گل بڑی عجیب ہے، انہیں کہا لو کنت عندہ لغسلت عن قدمے، اے گل پڑھ کے بندہ مست ہو جاندہ، کہندا میں جے حضور کول ہوندا نا تے میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پینے سن۔ بلکہ ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ نے حضور کول بھی جا کے عرض کیتی سی انہوں نے کہ اے بلال تے سلمان تے صہیب تے اے جناب سارے یاسر تے اے جتنے غریب لوگ ہیں، پہلے انہوں اپنی مجلس سے ہٹاؤ تے پھر اسی آ کے بواں گے، انہیں دے برابر اسی نہیں بہنا، یہ تو ساڑی شاہجہاں شان نہیں۔ یہی گل ابو جہل دی روح جا کے روئی سی حرم کعبہ وچ، اقبال کہندا وہ جا کے روئی، کہندا احمراں با اسوداں میختن آب روئے دودھ مانے ریختن، اے محمد عربی کے کیتا چٹے کالے ایک جگہ بٹھا چھڑے، ہاں جی اے کی کیتا ساڑی تے خاندانی وجاہت ہی ختم کر کے رکھ دیتی، ویکھو اسی کڑے کڑے حضور نسب تے کڑے کڑے عالی قریشی تے جناب بڑے بڑے لوگ، اے دیکھو احمراں با اسوداں میختن، حضور بلال نہ بہ گئے دسترخوان تے روٹی کھان، اینا تو ساڑی خاندانی ہے۔ ای مساوات ای مواخات آجمی است، خوب می دانم کہ سلمہ مزدقی است، انہیں کیا اے جڑی مواخات تے مساوات حضور نے بنائیے، اے سانو پتہ ہے ساڑھے عرب دا اے دستور نہیں، اے تے سلمان فارسی آئے تے انہوں نے حضور نے کوئی گل کی تے حضور نے سارے نو کٹھا بٹھا دیتا، باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے۔ اسی یہ گل کرنے تو کہنے جی آپ نے مندر کے خلاف بات کی، کیوں جی؟ ابو جہل دی روح آ کے روئی حرم کعبہ چ، کہندا باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے، انہیں کہا اے حجر اسود تم ہی دس ہوئے ساڑھے بت محمد عربی نے کیویں توڑے، کیوں جی؟ اور باز گوئے سنگ اسود آنچ دیدم، تو جو کچھ محمد عربی کو ویکھیا نا اس دن جدو ساڑھے بت توڑے جا رہے سن تے حضور اشارے نال توڑ رہے سن، اندروں بھی حضور باہر کٹوا رہے سن، چھت تے بھی حضور تھلے سٹوا رہے سن، اور سنگ اسود اوے حجر اسود تم ہی دس ہوئے ساڑھے بتانا حضور نے کی کیتا، اور 1400 سال بعد تسی پھر بت خانے بنا دے ہو۔ گل بڑی خطرناک جا رہی، اے گل جڑے تھے مخبر بیٹھے نا، یہ گل میری پہچان، بڑے بڑے بزرگ جڑے نا پریشان ہیں پاکستان دے بارے، اے نا تساں براہ راست دین نال متھا لا لیا،
تو جے رسول اللہ دی ہو گئی ناراضگی، ہاں دین رسول اللہ دا، تسی ہر گل وچ دین دے سامنے کھڑے ہوندے ہو۔ تے مولا علی فرماندے سن جڑا حق دے مقابلے وچ کھڑا ہویا نا، حق دی خود کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ اسی بالکل ہے، تو بالکل میں واضح کر رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگ پریشان ہیں پاکستان دے بارے کہ اے تسی کڑیاں محراباں وچ نچا دتیاں، رسول اللہ تے مسجد دی دیوار ہوتے تھک ویکھی سی تے حضور جلال وچ آ گئے سن، اور اگلا لفظ میں نہیں کہندا جو حضور نے اس کی صفائی کیویں کیتی پھر تے تسی مسجد دے محراباں وچ کڑیاں نچا کے تے پھر کہندے ہو جی مسجد وزیر خان اسی جمعہ پڑھن نہ جائیے، تساں دین نال براہ راست رکھنا تے جان دے ہو دین کیوں جا، اے مکے دے سرداراں نوں وی انہیں لمیا پا دیتا، تہاڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ توجہ، اور داتا صاحب بھی، ایک بزرگ نے میں نے کیا، داتا صاحب بھی بڑے پریشان ہیں، بند ہائے کو سارا سانگ سیخ اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت اور پاسبان عزت ام الکتاب۔ داتا صاحب تو او پہاڑ تے دریا عبور کر کے اس واسطے نہیں سن تشریف لے آئے کہ آج تسی اسلام دے جناب ہر گل دا مذاق اڑاؤ، ٹی ویاں تے بھی بیٹھ کے مذاق اڑاؤ، اپنے دفتریں بھی بیٹھ کے مذاق اڑاؤ، اسمبلیاں بھی بیٹھ کے خفیہ قانون پاس کرو کہ مسجد کو جو چندہ دیتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، جو دیتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، حضور نے خود صحابہ نو کیا مسجد دی تعمیر واسطے پیسے دیو، یہ مدرسے کو کون دیتا ہے؟ جو دیتے ہیں انہوں نے دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ مسجدوں اور مدارس جو ہے یہ تو صدقات کا میں نے بیان کیا نا، تو ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہے، جو اللہ کے حضور نے فرمایا من بنا للہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اور مسلمانوں نو کی چاہیے پتراں واسطے مکان پلازے بنان نال کچھ نہیں ہونا ہوتا تو پوچھ ہونی، لیکن حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور ابن سبیل میں دینی مدارس کے طلباء داخل ہیں، یہ جو 8 اللہ نے مصارف صدقات اور زکوٰۃ بیان کی ہے نا، یہ جو ہے وہ اسپتالوں کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا کہ چندوں سے اسپتال بناؤ اپنی ماؤں کے نام پر، ہاں یہ تو غریباں دا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جناب طے شدہ حصے ہے، ان غریبوں کو دینا ہے، ابن سبیل کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے۔ کیوں جی؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اور تم کہتے جی دینی مدرسے کو جو چندہ دے گا پوچھا جائے گا پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ تو سارے کو پوچھا جانا چاہیے، مولوی خادم سمیت اتو لے کے تھلے تک سارے حساب دیو، میں بھی آنا، سارے سیاسی مذہبی سارے آؤ۔ کیوں جی؟ یہ تو میدان لگنا چاہیے، ہر بندہ اپنے احساس ظاہر کرے۔ اسی تو چاہتے ہیں کہ ایک میدان لگے، اسی تو چاہتے ہیں جب حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے قمیض کتوں بنی، تو پھر ہر ایک کو پوچھا جائے جناب مال تے جناب کمپنیاں کتوں بنیاں۔ اسی تو چاہتے ہیں میدان لاؤ، اس طرح نہ کرو جو کچھ تسی کرنا چاہتے ہو، اس طرح اسلام نال تسی مقابلے شروع کر دیتے ہیں تو اسلام اسلام ہے، اور انہیں قیامت تک اینجی دب دبے نال رہنا ہے، ہاں ایسے طرح یہ تن تنا رہنا ہے دنیا دے ہوتے، ہاں جی کسی نو پسند آئے گل یا نہ آئے، اسی بالکل۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، تہاڈے دور اجتماعی ریب تہاڈے دور ہوئے، حضرت فاروق اعظم فرماندے سن حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت شقی، ہاں جی شقیہ یشکا شقاوتن فہو شاکن و شکیہ یشکا شقاوتن فذاکا مشکی لم یشکا لم یشکا لا یشکا لا یشکا لن یشکا لن یشکا لا یشکا ینہ۔
لا یشکین لا یشکین، الامر اشکا لتشکا لیشکا لیشکا، والنایان لا تشکا لا تشکا لا یشکا لا یشکا، الظرف منه مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن، والآلۃ منه مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن، مشکات مشکاتان مشاکن و مشاکیۃ، مشکاء مشکان مشاکی مشاکی و مشاکیۃ، افعل التفضیل المذکر منه اشکا۔ قرآن کے اندر ہے نا شکیٌ و سعید، اے شکی اشکا اس میں تفضیل ہے۔ حضرت فاروق ولی یلا ولایتن فهو وال وولی یولا ولایتن فذاک مولی لم یلی لم یولا لا یلی لا یولا لن یلی لن یولا لا یلین لا یولا ین لا یلین لا یولا ین، الامر منہ لے لطولا لیلے لیولا والنای لا تلے لا طولا لا یلے لا یولا، ظرف منہ مولاً مولیان موالن و مویلن، والآلۃ منہ میلاً میلیان موالن و مویلن، والن والیان والون ولات، والن ایک کو گمران تے والیان دو تے والون ترے تے ولات بہت سارے، کیوں جی بڑے حکمران ساری دنیا دے حکمراناں وچ اشقا سب تو بڑا بدبخت حکمران کون ہے؟ اے فاروق اعظم ترجمان نبی اے او گل فرماندے ہوندے سن، اشکل ولات من شکیت بھی رعیتہ، فرمایا حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے، جس کے ہوتے ہوئے کی کہندے ہیں جی کرپٹ ہو جائے، بددیانت ہو جائے، رشوت خور ہو جائے، سود خور ہو جائے، بے حیا ہو جائے، مسلماناں دیاں دھیاں نال ریپ شروع کر دے، 6 سالہ بچیاں نال جناب ریپ شروع، اس تو وڈا پھر کی ہو سکتا؟ گلاں کر دیو اپنے آپ دے گریبان وچ ویکھو، کل اللہ رسول دے سامنے پیش نہیں ہونا، تسی 4 فٹ تھلے نہیں جانا، مڑ کے جناب ہر گل اسلام دے خلاف، ہر اسلام تو یہ اسلام غالب ہون واسطے آیا، مغلوب ہون واسطے نہیں آیا۔ بڑے بڑے ہلاکو تے بڑے بڑے چنگیز خان تے بڑیاں بڑیاں ہواواں تے طوفان تے آندھیاں چلیاں، اسلام اسی طرح ہی چمکدا رہیا، ہاں، اور اسی طرح ہی قیامت تک وہ چمکدا رہنا ہے۔ اسی تانوں سیدھیاں گلاں دسدے ہاں، تانوں پریشانی ہو جاندی، اور مڑ کے تسی جناب جی مسجداں بند کر دیو، مسجداں دے جناب دینی مدارس رجسٹرڈ کرنے کے لیے یہ شرط ہے، تسی دسو دینی مدارس نے تہاڈے کول لیا کیویں اج تک؟ اسی ملک کنگال کیتا ہے جی، اسی ملک کنگال کیتا ہے، اسی ایڈی ایڈیاں تنخواہاں رکھیاں، ساڈی علماء دیاں تنخواہاں اتنیاں نے تے دسن لگے بھی شرم آندی، جڑے ساڈے علماء مدرسے وچ پڑھاندے نے، اور بحیرہ رائب دا اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتھے انہیں بیٹھ کے حضور نو بلایا سی، 14 سال دی عمر وچ حضور تشریف لے گئے نا، تے سارے عرب جاندے سن، پادری جڑا کدی اپنے آستانے تو تھلے ہی نہیں سی آیا، جدو رسول اللہ گئے تو اپنے تھلے اتر کے اہل عرب دی دعوت کی تھی، انہوں نے کہا سارے آؤ، تو حضور نہ آئے تو پوچھا وہ باقی وہ نہیں کوئی رہا، انہوں نے کہا انہوں واسطے تو میں تمہیں روٹی کھوا رہا ہوں، انہوں نے لے آؤ، تو انہوں نے کہا حضور دا ہاتھ پکڑ کے کی کرنے لگا، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین، جی بیٹھے ہوئے بندہ پادری شام دے دوسری منزل تو بیٹھے، اس دوسری منزل اور رات دیر ہو گئی سی، اسی گڈی دیاں لائٹاں نہ صرف وہ جگہ ویکھی سی، میں آکھا یار جتھے بیٹھ کے تینوں حضور دی پہچان ہوئی، اتھے بیٹھ کے انہیں حضور دا مبارک ہاتھ پکڑ کے کی کیا جی، جے نہ سمجھ آوے تو بڑے بڑے مفکرین نو نہ آوے کہ جی 40 سال تک یہ تھی باتیں تو وہ تھی باتیں تو فلاں باتیں، اللہ اور علم بیشکز از طاغوتیاں اور علم باشکز لاہوتیاں، اقبال کہندا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے تے شیطانی ہوندا ہے، جے عشق رسول نال ہوئے تے اے اللہ دی عطا ہوندی، او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم، بس ہاں جی حرم وچ بھی بندہ نماز سیدھی تاں ہی پڑھ سکدا تے بندے وچ عشق رسول ہوئے، او صلاتو او امامو، تے امام صاحب بھی پیچھے تاں ہی آ جاندے ہیں جے عشق رسول ہوئے، ورنہ کہندے ہیں آپ نے پیچھے درود شریف پڑھا میری نماز میں خلل آ گیا، امام صاحب بھی تاں ہی پیچھے ہٹ دیں، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، حضور نے ادھروں کپڑا ہٹایا تے صحابہ ادھر ویکھن لگ پائے تے صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹے، تو حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ، حضور نے پردہ آگے کر دیتا، او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او قلم، عشق رسول تو بغیر گل کوئی نہیں ہوتی، بندہ اتھی الجھ کے رہ جاندہ بندہ۔ حضرت دہیا کلبی نو فرمایا انہوں پہنچاؤ تے او پھر بادشاہ نو قیصر روم نو میرا خط پہنچائے، اور جدوں حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے بحیرہ راہب پادری کہنے لگا نا ھذا سید العالمین،
یہ سارے جہاناں دے سردارن تے اللہ دے رسول ہیں، یہ اللہ دے، انہاں کہا تانوں کیویں پتہ لگیا کہ اللہ دے رسول ہیں؟ تو تے کدی اپنے اس عبادت خانے تو تھلے بھی نہیں آیا۔ تے بحیرہ راہب نے جڑی گل کیتی، انہیں کہا جدوں حضور نال تسی تشریف لیا رہے سی نا، انہاں پہاڑاں تو لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ انہاں کہا جب تسی اے وادی پہاڑ اتر رہے سی نا، میں کوئی پتھر نہیں ویکھیا، کوئی درخت نہیں ویکھیا جڑا انہاں نبی نو سجدہ نہ کر رہے ہوئے، تے میں اپنی کتاباں پڑھیا درخت اور پتھر سوائے نبی تے کسی نو سجدہ نہیں کردا۔ تاجدار ختم نبوت ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ پہلے اجے تو حضور دی عمر مبارک 14 سال ہے، گود میں عالم شباب، اعلیٰ حضرت دی کی طرف اشارہ کیتا، فرمایا گود میں عالم شباب، آل شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ سنو جی رسول اللہ نے خط کیا لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإنما علیک اسم الیریسی۔ یہ جناب خط پڑھا، اور وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قَالَ أَبُو سُفْيَانُ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِندَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا۔ بس ان خط جدو منگایا تو حضور نے فرمایا یہ خط ہے اللہ کے بندے اپنے بارے میں فرمایا، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے۔ کس کے نام؟ ہرقل کے نام یا ہرقل کے نام، جو کیا ہے روم کا بڑا ہے۔ اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ بادشاہ تھا تو حضور نے ملک کیوں نہیں لکھا، ملک الروم، تو کہا کہ حضور کی آمد کے بعد اب بادشاہی صرف رسول اللہ کی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سلام ادھتے ہوئے جنہیں میرا کلمہ پڑھا، سلام ادھتے ہوئے جنہیں ہدایت کی پیروی کی تھی۔ اما بعد، اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، کیوں جی؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں۔ ہے جی کوئی دنیا دا بادشاہ جڑا ٹرمپ نو دعوت اسلام دے؟ انہاں نو تو خود یقین کوئی نہیں، یہ تو خود دین دے ڈاکو پڑے ہوئے جی، یہ تو خود دین دے بارے گلاں کرنے، یہ تو خود حرم بند کر کے بہ گئے، انہاں دعوت اسلام دینی، یہ تو انہاں دی ہدایات تے چل دین۔ کرونا آ گیا، او بھائی یہ تے انگریز کہندے نہ کرونا آ گیا، ساڈے آقا و مولا نے انہاں بیماریاں دے بارے کی فرمایا؟ تسی انگریز نو اگوں کہو تہاڈی سائنس ہے کہندی رسول اللہ نے اے فرمایا، گل ختم، کیوں جی؟ یہ تے جے کرونا چلے بھی نہیں سی تے ملک بند کر کے بہ گئے، انہاں دعوت اسلام دینی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لاؤ جی یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے، سپر پاور دے بادشاہ نے حضور نے خط کی لکھا، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ اسلم تسلم، فرمایا جی میرا تو کلمہ پڑھ لیا تو پھر بچ جائیں گا۔ یہ تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا ضعیف حدیث ہے، کیوں جی؟ یہ تو امام بخاری پوری سند نال بیان کی تھی، مولانا کی بیان، بلکہ دو سنتاں یہ بیان کی تھی۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري التحويل وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر النحوي عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله۔ اتنی لمبیاں سندہ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد اس استاد نے بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، میرے اس استاد نے بھی حدیث بیان، وہ کہتے ہیں میں نے اس استاد نے بھی حدیث بیان، یہ تو کئی سندہ نال امام بخاری دی حدیث، انہوں اور ضعیف تے کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم، کی پھر ہوئے گا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تینوں دگنا اجر دے گا۔ کس طرح؟ فرمایا تو جناب عیسیٰ نو بھی نبی منیا تے مینوں بھی منیا، انہاں نو منن دا بھی اجر تینوں رب دے گا تے مینوں منن دا بھی اجر۔ ساری دنیا نے لوگاں نو کہنا حضور دا کلمہ پڑھو
تے اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحم فرمائے گا۔ حضور نے دعا دیتی یوتک اللہ۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ، فرمایا جے تو میرا کلمہ نہ پڑھا تو پھر سن۔ تو حضور نے فرمایا پھر سن، اگر تو نے میرا کلمہ نہ پڑھا نا تو جتنی تیری رعایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ تو سبب بنیا انہاں دے کافر رہن دا۔ تے سنو جے اج تسی اسلام دے خلاف گلاں کردے ہو نا تو پھر جتنے لوگ اسلام دے خلاف بولن گے انہاں دا گناہ بھی تواڈے ذمہ پینا ہے۔ ہاں آج تسی اسلام دے بارے کوئی بندہ ساری زندگی منہ بند کر کے رہے جی وہ نہیں جی جناب وہ نہیں جی مولوی صاحب ایویں گلاں کر دیں جی اسلام تو بڑے امن کا درس ہے جو رسول اللہ نے خط لکھا۔ آگے حضور نے فرمایا یا اہل الکتاب، فرمایا اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، کیا اللہ نعبد الا اللہ۔ آؤ اس بات پر تو آؤ نا کہ مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تم بھی اللہ کی عبادت اس طرف سے آؤ۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور مسلمان بھی کسی کی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور تم بھی نہیں ٹھہراؤ گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں بنائیں گے۔ کیوں جی؟ یہ رسول اللہ نے قرآن کی آیت ان کو لکھ کر بھیجی، فرمایا یہ ہے بات۔ آگے فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ میری بات تم نہ مانو، فقولوا، کیوں جی؟ آگے اشہدوا بأننا، پھر میرے حبیب تسی فرما دو کہ تسی گواہ ہو جاؤ کہ میری امت ساری کی ساری اللہ کے سامنے گردن جھکانے والی۔ یہ حضور نے خط لکھا۔ خط ہے کتنا؟ 1 2 3 4 17 بندیاں، 4 17 نال حضرت ابو سفیان فرما دین بھاویں میں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن جدوں خط پڑھیا جا رہے سی نا تے قیصر روم دی زبان اور ہوٹھ بھی کپ کپا رہے سن تے او دا جسم بھی کپ کپا رہے سی۔ اجے تے حضور سامنے نہیں سن، حضور کو اللہ نے یہ حیبت کہندے میں اودیاں ٹنگاں بھی کمدیاں ویکھیاں تے میں او دے ہوٹھ بھی کمدیاں ویکھن۔ صرف 4 17 دا خط سی تے پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگوں نے سمجھنا ہے۔ پھر منیا کی رسول اللہ نے، رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور لاؤ بھائی تاکہ اینوں لا مذہبیت دی طرف کوئی نہ لے جائے، اینوں سیکولرزم دی طرف کوئی نہ لے جائے۔ جس طرح وہ باہر جو بیٹھا ہے وہ کہتا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ہونا تو وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ تو وہ لبرلزم کی طرف تو پاکستان نہ گیا، لبیک کا نعرہ گھر گھر پہنچ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں پوری دنیا تے بلکہ پہنچ گیا۔ اس واسطے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ لبیک 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 یا رسول